الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان اللہ. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے. حامی سارے آمنا دے لال ہونگے. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے. حامی سارے آمنا دے لال ہونگے. او جنتانو جاوے گی سواری آپ دے. جنتانو جاوے گی جنتانو جاوے گی سواری آپ دے. اگے اگے حضرات بلال ہونگے. اگے اگے حضرات بلال ہونگے. حامی سارے آمنا دے لال ہونگے. آپ حشر نو پائے ہوئے گے.
آپ حشر نو پائے ہوے گے آپ حشر نو پائے ہوے گے پر مصطفیٰ نو سارے ہی خیال ہون گے مصطفیٰ نو سارے ہی خیال ہون گے حامی سارے آمنا دے لال ہون گے جدوں دل حشر دے سوال ہون گے حامی سارے آمنا دے لال ہون گے اس وقت ہوے گی او قدر سونے دے اس وقت ہوے گی اس وقت ہوے گی قدر سونے دے جس پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا نبی مکرم رؤوف محتشم حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ نذرانہ پیش کرن دے بعد عزیزان گرامی قدر جی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے این آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن اعمال دی قبولیت دا دار و مدار انسان دے ایمان دے ہوتے صاحب ایمان مرد ہوئے یا عورت ہوئے اللہ رب العالمین فرمائیں دے کہ جیڑا کم او نیک کریں دے شرط ہے کہ مومن ایمان شرط ہے صاحب ایمان ہون دے بعد پھر اگلا کم میں اعمال صالحہ ایمان تو بغیر اعمال صالحہ کسی کم دے نہیں ایمان سب تو اول شرط ہے اعمال دی قبولیت دی اللہ رب العالمین نے فرمایا تیسرے پارے کے اندر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اسلام کا علاوہ بیا کوئی دین گھن کے آندے فرما کہ ان دے کنے ہرگز قبول نہ کیتا ویسے اور اسلام ہی دین ہے جڑا انشاءاللہ قیامت تک جاری ہو ساری راضی سب تو پہلے نمبر تے ایمان دے بعد اعمال صالحہ نماز بعد روزہ بعد زکات بعد حج بعد صدقہ کفارہ زکات ہر چیزاں بعد ایمان سب تو پہلی چیز پہلی بنیادی شرط قبول اعمال دی ایمان فرما کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى فرما کہ جڑا بندہ اعمال صالحہ کریں دے فرما کہ ہووے مرد یا عورت
ان اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد اعمال کرے قبول ہوندی ہے، مرد نماز پڑھے قبول ہوندی ہے، مرد زکوٰۃ دے قبول ہوندی ہے، مرد صدقہ خیرات کرے قبول ہوندی ہے، عورت دے ایسا نہیں ہے گا، بلکہ مرد دے تاں بھی رب تعالیٰ قبول فرمیندے، عورت دے تاں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمیندے۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ مومن ہوئے اعمال صالحہ کرے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فرمایا کہ ضرور بے ضرور اکو اساں حیات طیبہ عطا کرے، پاکیزہ زندگی اکو عطا کری تھی ویسی، زندگی دے انمول جڑے لمحات ہیں انشاءاللہ او حسین گزر سن، یا تائیں دو مراد حیات طیبہ تو مراد جنت کی، کہ جنت دی زندگی پاکیزہ طیب زندگی، اتنا آساں زندگی بسر کرنے ہیں، سارے کہیں ویلے زکام ہے گا نک نہیں کھڑتے، کھانسی ہے گی ساہ نہیں کھڑتا، بلغم نہیں کرتے، پیشاب ہے گا پاخانہ ہے گا، لیکن جنت دے اندر اے تمام چیزیں کریں اے بندہ آزاد تھی ویسی، ہر رب دی نعمت تواڈی خواہش کرن دے بعد سامنے ہو سی، تسا خواہش کیتی ہے کہ میں فلاں چیز میں کو یا اللہ پاک کھوا دے، فلاں چیز کھاون دا دل کرنے، ہن سا کو کیا ہے دو چار پیسے جیب وچ آ ونجن، بازار گیا کروں دل کرن دے فلاں چیز گھن کے کھاؤں، فلاں چیز گھن کے کھاؤں، فلاں چیز گھن کے کھاؤں، پھر خیال آندا یار میں کلا کیوں کھاواں، کٹی گھن کے ونم بالے وچ بیٹھ کے کٹے کھا سوں، بندہ کریں دے نا جو دل آندے خیال آندے گھن کے آئے، بسا اوقات ایسا بھی ہوندے بندہ اپنے واسطے گھن کے آئے، اگوں مہمان آ گئے، بندے دی خواہش دل دے اندر رہ گئی، اون دے واسطے کوئی نہیں بچی، ٹھیک ہے نا، بندہ کوئی اپنی پسند دی کوئی چیز گھن کے آئے، انہیں پکوائی ہے، پکوا کے بالکل بیٹھا ہے، مہمان آ گئے، او چاہ کے مہمان دی، یہ بھی ایک تو ظرف ہے گا، اعلیٰ ظرف ہے کہ اپنے لقمہ چاہ کے مہمان دے آگے رکھے، انہیں کھادا اپنا نصیب ہے گا، اپنا کھادا نصیب ہے گا، لیکن تساں اپنی چاہت خواہش نال جڑی چیز تساں گھن کے آئے وہ تمہارے منہ تک نہیں پہنچی، لیکن جنت دے اندر اے ماحول نہ ہو سی، جنت دے اندر تساں خواہش کرے سو، اظہار کرے سو یا اللہ پاک اے چیز میں کھاواں آئی، او خواہش اظہار فوری ختم کرنا چاہیے سی، بلکہ جو ہی تساں خواہش کرنے دے بعد بس ہو او سب تو پہلے چیز تمہارے سامنے ہو سی، تو لہذا اے جنت دے اندر فرما کے حیاتی علی زندگی پاکیزہ طیب زندگی اللہ رب العالمین تو عطا کرے جنت دے اندر، لیکن شرط کیا ہے اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کر کے بنو۔ وکیلا ایک قول اے بھی ہے کہ الدنیا کی بالقناعت مراد حیات طیبہ تو صاف ستھری زندگی کی پاکیزہ زندگی کی، پچھلے کے کچھ تفسیر پہلے گزر چکی ہے، ان اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ تے بڈھے بندے کا ذکر کیتا ہے، فرما کہ اے بڈھے جڑے بندے بڈھے تھی وے نا، انہیں دی عقل جڑی نا او عقل بچیاں دی تھی ویندی ہے، یہ بال ہوندے نا، بال کو کہیں کی چیز دی کوئی سمجھ نہیں ہوندی، او کو کوئی چیز دا پتہ نہیں میں کیا دا پیاں کیا نہیں دے پیا کیا کرنا پیا، او کو کوئی پتہ نہیں ہے گا، ایو حساب ہے گا انسان دے نال بڑھاپے دے اندر وال ہی جڑا بابا تھی ویندے بزرگ تھی ان دا حافظہ خراب تھی گیا، حافظہ دی خرابی دی وجہ کر کے او کو نہیں پتہ میں کیا کرنا پیا کیا نہیں کرنا پیا کیا ہوندا پیا کیا، ان دا ذہن ایویں تھی ویندے بچیاں تھی ویندے، او کو کوئی پتہ نہیں ہے گا، لیکن فرمایا کہ او بندہ جڑا قرآن دے نال لگاؤ رکھ دے، قرآن دے جڑی محبت ہے گی، قرآن کو پڑھ دے، قرآن دی زیارت کریں دے، قرآن دے نال انہی یاری ہے گی، فرمایا کہ اے بندہ ایسا بندہ اس مقام تے نہ پہنچ سی، نکہ حافظ دی خرابی ذہن دی خرابی یا بلک کے عقل والے پاسے او بندہ کانا ویسی اللہ تعالیٰ حکم محفوظ رکھ سکے، اے خوبی ہے قرآن، بلکہ بعد میں فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پڑھ کے انہوں تے عمل کریں دے، فرمایا کہ او اس مقام تے نہ پہنچ سی، بلکہ اے بھی ڈٹھا گئے بزرگان دین دا مشاہدہ ہے کہ جڑے اللہ دے ولی ہونے نیک لوگ ہونے نا، او جوں جوں بڈھے تھی نے آنا انہیں انوار و تجلیات دی بارشنا ظہور تھی نے آنا،
وہ دروازے جڑے پہلے بند ہونے وہ پھر کھل دینا دے، وہ دروازے کھل دینا دے، رستے کھل دینا دے۔ اللہ رب العالمین کو اپنا جوں جوں مزید قرب عطا کریں دے۔ تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے دا جو حافظہ خراب ہوئے، بلکہ یہ ہو سکتے ایسا ہوئے، لیکن جڑا بندہ رب نال محبت کریں دے، رب نال لگاؤ رکھ دے، یاری لاگن دے نا، اللہ رب العالمین ان دا ضامن تھی میں دے، ان دا تمام چیزیں کی حفاظت فرما چھوڑے دے۔ پاکیزہ رزق، پاکیزہ زندگی دنیا دے اندر قناعت عطا کر، فرمایا کہ اگر ان کو مل ونجے شکر کریں دے، اگر ان کو نہیں ملا تا صبر کریں دے۔ ایک قناعت ہے کہ جو مل گئے ہوں تے راضی رہ گئے۔ اور جی میں کوئی ٹھیک آوے نا، عمرے تو ٹھیک آوے، عمرے تو یا حج کر کے آوے نا، او کو ادھی کھجور مل ونجے تے یا اللہ پتہ شکر ہے گا، ایک کھجور مل ونجے شکر ہے گا۔ حالانکہ ایک کھجور واسطے کوئی اتنا سفر کر کے آندے، 2-4-5 میل سفر کر کے آندے، وہ کو ملدی ایک کھجور ہے گا، یہ بھی طرح لکھ لکھ شکر ہے گا۔ سونے دے در تو آئی ہوئی چیز ہے گی۔ ایک قناعت ہے گا کہ تھوڑی چیز تو کو مل گئی ہے، تسا اندر تے قناعت کیتے، صبر کیتے، اللہ رب العالمین تو کو قناعت دی دولت دینا مالا مال فرما چھوڑے تھی۔ بالکل او بالرزق حلال، یا پھر اللہ رب العالمین کو زندگی دے اندر حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما رہے سی۔ رزق حلال اے بھی رب تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے گی۔ رزق انسان کو مل دے، نصیب انہاں ضرور کو مل دے، لیکن اگے بندے دی سوچ ہے گی، بندے دی کوشش ہے گی، وہ کس انداز نہ لے دے۔ اگر وہ حرام طریقہ گھن سی تو ان دی مرضی ہے گی، حلال طریقہ گھن سی ان دی مرضی۔ ماں دے پیٹ چ تساں ہاوے، میں ہمیں تساں سارے ہاوے ماں دے پیٹ چ، اتھا کما دے آوے تو کو روزی نہیں ملتی ہے۔ دنیا تے آ گئے کچھ منگنا نہیں ہے تو کو ٹائم تے روزی ملی ہے۔ کہیں ایسا تو کہیں نہیں کہ جناب تو کو روزی نہ ملی ہو، تو بھوکے چ مر گیا ہوا، ایسا نہیں ہے گا۔ تمہارا نصیب ہے گا، تمہارا نصیب تو کو مل کے رامنے۔ ہن اگے تواڈے اوتے ہے گا کہ تساں او کو کیویں گھندے وے، تساں حلال طریقے نال گھندے وے یا حرام۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ تو کو کئی بار سنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دا ٹائم تھی گئے، نماز پڑھا واسطے آپ ایک جگہ تو اترے نا، سوارے دو تم اپنے گھوڑے تو۔ ایک بندہ بیٹھا، فرمایا کہ یا تو بیٹھے تھے تو ایک میری سواری کو پکڑ بہ، میں نماز پڑھتا، نماز پڑھ کے نا میں والا اپنا صفت ویسا پیا، جی بسم اللہ ضرور نماز پڑھو۔ آپ نماز پڑھنے واسطے چلے گئے، نماز ادا کے نماز پڑھ کے دعا کی، دعا کر کے باہر آمن تک گھوڑا کھڑے، ان دی ذہن کہیں گے، ان دی لگامہ شرع جو ذہن ہوندی ہے گی وہ کہنی۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ دی مرضی، ہوں گھوڑا پکڑے، گھوڑا پکڑ کے چل جائیں، دکان آ گئی، دکان تے وہ ذہن پئی ہے، وہ ذہن آپ دے گھوڑے دی دکان تے گئی پئی ہے۔ آپ نے پوچھا یار اے ذہن کتوں کرائی ہے؟ انہاں کہ میرے کو ہنے بندہ بیچ کے ویندا پیا۔ انہاں کتنے دی؟ انہاں کہ 2 درہم دی بیچ سی، 2 درہم دی ہنے میرے کو بیچ کے ویندا پیا۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس، میں دل وچ خیال کیتی کھڑا میں کہ نماز پڑھ کے کو 2 درہم دے ساں، 2 درہم کو دے ساں، لیکن او حلال دے انہاں نہیں کیتا، حرام دے انہاں کیتا، تو لہذا ملے وہ 2 درہم ہے نا، لیکن او اگر حلال طریقہ نہ گنا ہے تو ثواب تھی وے، بزرگوں دعا بھی لگے، لیکن انہیں او طریقہ اختیار نہیں کیتا۔ ماں دے پیٹ چ بال ہوندے، ماں دے پیٹ 4 مہینے دا ہوندے نا، اللہ رب العالمین فرشتہ بھیج دے، فرمایا کہ ایکوں ون کے ان دی روح بھی پھونک دیو، روح بھی پھونک دیو ان اندر، اے ہن زندہ تھی گئے۔ اس وجہ کر کے اگر بال ایک مسئلہ شریعہ کا، اگر کوئی وجہ ہوئے، کوئی عذر آ وجہ نا جنہی وجہ کر کے مجبوری بن ونجے بال کو گراون دی، 4 مہینے کنے گھٹ دا عمر ہوئے نا، بال تساں گرا سکتے وے، کوئی خاص وجہ ہوئے۔ اے نہیں ہے کہ یار بڑے بچے ہو گئے نا یار اتنا نہیں کہ کیا کرے سننا، یہ تو پھر رب دی قدرت تو اعتراض پہ کرنے وے، رب تعالیٰ دی یعنی ان دی رضاکیت تے خالقیت تے اعتراض ہے نا۔ یہ سمجھتے پہ کہ یار اپنا سا کو ملتا پیسہ ہوں اتنی بچے کو ملتا پہ، تے کو ملتا پہ، تم بھوکا نے رہا تھا، اے بھی بھوکا نہ رہا سی۔ اگر اے یقین نظریہ کہ کتوں کھوے سوں تو بلکہ علماء نے کفر لکھے۔ تو لہذا لیکن اگر کوئی ویسے
خرابی آ گئی ہے، مثلا کوئی چھوٹا بچہ دودھ پیوا رہا ہے، ان کی صحت اثر پوسی، یا کوئی اور وجہات ہو سن، یا کوئی ڈاکٹر نے منع کر دیتے کہ بھی خطرہ ہے گا، کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی وجہ آئے جو شرعی طور پہ عذر بن سکتی ہے، اگر ایسی کوئی وجہ ہے 4 مہینے کرنے پہلے حکم گرایا بن سکتے، لیکن پھر بھی یاد رہے کہ شرعی وجہ ہوئے، یہ یاد رہے کہ بغیر کسی وجہ دے نہیں۔ اگر 4 مہینے تھی کہ ان دے بعد کو گراونا ایویں جی قتل کرنا ہے، ان کا قصاص ہے گا، تو لہذا یہ بھی تھوڑے ذہن چاہ گیا۔ 4 مہینے دے بال ہوئے اللہ تعالیٰ روح پھکوارے دے، فرما کے ہون ون کے نہ اندی عمر لکھ دو کتنے عرصہ انہیں زندہ رہنا ہے، زندگی لکھ دو کتنا عرصہ رہنا ہے، اے لکھ دو کہ اے شقی ہو سی، بدبخت ہو سی، یا پھر نیک بخت خوش نصیب ہو سی، سعید ہو سی، اے بھی لکھا لینا۔ عمر کتنی ہو سی اے بھی لکھ دو، کتنی عمر پیسی بال، کتنی عمر پیسی، مہینہ 2 مہینے، سال 10 سال 20 سال 23 سال جتنا بھی ہو، بال ہری ماں دے پیٹ 4 مہینے دا ہے پہلے لکھی گئی ہے۔ ان دے بعد فرمایا کہ رزق بھی لکھ دو کہ ایک رزق کتنا مل سی، اور رزق تورا نصیب تورا 4 مہینے دی عمر دا اندر تورا لکھ دیتا گیا ہے۔ جو نصیب رزق تورا نصیب چ لکھ دیتا گیا نا، اس تو ایک قطرہ نہ تو سنا ایک اضافی گن سکتے وے، نہ ان دے بغیر تو بن سکتے وے۔ ایک لمحات جو لمحات اور زندگی دے لکھ دیتے گئے انہیں لمحات کو نہ تو اگتے بن سکتے وے نہ ہی پستے بن سکتے وے۔ ان دے وے کہ ایک چھوٹا جہاں بچہ ہوندے دنیا تو ویندا پیا، ایک نوجوان ہے وہ ویندا پیا، نوجوان لڑکی ہے وہ وینی پئی گی، کوئی ایسے بزرگ تھے بیٹھے دعاواں کرے نہیں یا اللہ پاک کو سنبھال کے نہیں نا، کیونکہ جمہارا انہیں پورا نہیں ہونا۔ ایسے لوگ بھی ہونے جیسے قوموں میں چلے ہوئے، قوموں کیا ہونا صرف سا چلتی پی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے گا، صرف سا چلتی پی ہے، لیکن کیا سا حالی ودن رزق ختم دی کہ سا ودن سا پورے کرے سی ویسے۔ اس وجہ کر یقین کامل کر گدا کرو جو تورا نصیب ہے مقدر ہے ان دے کنے اضافی نہ تو مل سکتے نہ ہی مل سی، لیکن جو تورا نصیب لکھ دیتا گیا اے تورا نصیب کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو فرمایا کہ حلال رزق لکھ دیتا گیا، لیکن اگے تمہاری مرضی ہے کہ او کو تساں کس انداز نہ گن دے۔ فرمایا کہ فَرَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، او کو پاکیزہ زندگی، رزق یعنی حلال رزق اللہ رب العالمین ان کو عطا فرما رہے سی۔ حلال رزق اے ہوندے کہ انسان جڑے کھان دینا تے او حلال دی وجہ کر کے ان دے اندر جڑی چاشنی آندے نورانیت آندی نا، او سبحان اللہ۔ ایک واقعہ میں کو یاد آندا پے، ایک بندہ ہے انہیں اے جی میں تساں دے دے نا کہ سویرے اتھاں تک کہیں چلتا رہے کہ ملتان ران انہوں پتہ جڑے گڈا چلنے نا او گھا گھنن واسطے جڑا گھا او کیا نا ہے تلا ہاں تلے دی گٹونکڑیاں بڑھیا ہویاں یا گنڈیاں بڑھیا ہویاں او جگہ جگہ تے وچ نکل ہوندا ہے۔ اون دا کم ہے ایو او تلا پٹ کے آندے او آ کے وچیں دے او چلا ویندے، جڑی ان دی روزی بچدی ہے ان دے اترا حصے کرندے، 3 حصہ، ایک حصہ او اپنے خرچ واسطے رکھیں دے، ایک حصہ اپنی ماں باپ دی خدمت واسطے، بلکہ ایک حصہ اپنے کام واسطے، ایک حصہ او فقراء واسطے تے ایک حصہ او الگ رکھیں دے ہوندا، الگ سائڈ تے کریں ہوندا۔ ان سال بعد جتنا کو جمع تھیندی ہے نا او جمع پونجی او بھی ہوندی ہے نا جمع انہاں کر کے رکھدا ہے، او جمع پونجی او ویندے اپنا علاقے میں جنہیں علماء اپنے علاقہ دا علماء ہیں بڑے بڑے مشائخ ہیں انہوں کو دعوت دیں او آنن دعوت پروگرام کریں دعوت گانن دعوت کھا کے وین ہن جڑے علماء دعوت کھا کے وین او آدن کہ اساں اے جو لقمہ کھانے ہیں ایویں سب کو پتہ لگدا ہے کہ نور سے دل دے اندر اتردا پے، اے ہے حلال رزق دی برکت کہ انسان حلال روزی کھاندے نا تے ان دی برکات او کو دس دن کہ میں ایک لقمہ بھی کھاوے تا او کو دسیں دے کہ جی میں مرچاں گھراں کھاؤ نا
اندر تک رسینے میں گرم گھٹ پیو تو اندر تک رسینے میں نا ایویں حلال رزق تساں زبان تو لے سو لکما کھیسو تو کو اندر تک رسے سی نا ان دی نورانیت تو کو رسے سی کہ بھئی میرے دل میرے جسم کے اندر ایک حلال لکما گیا. تو لہذا فرمایا کہ حلال رزق اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا سے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کہ اے تا ہو گیا دنیا کے اندر فرمایا کہ ان کے علاوہ اساں ان دے واسطے بہترین اجر عظیم اچھا اجر بھی ان واسطے تیار کر کے رکھے ہیں. ضرور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ضرور بے اساں کو عطا کرسوں بہترین اجر ما كانوا يعملون جو وہ عمل کرنا ہے جو اعمال کرنا ہے اعمال دی وجہ کر کے جتنے اچھے اعمال وہ کرندا ہے انہیں اچھے اعمال دی عمدگی دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ کو آخرت دے اندر بھی ثواب عظیم بہترین اجر عطا فرما دے سی. اللہ اکبر. آگے ایک آیت کریمہ مختصر مسئلہ بھی بیان تھی ویسی تے فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی من کفر باللہ من بعد ایمانی جیڑا بندہ ایمان گن آمن دے بعد اللہ رب العالمین دی ذات دا کفر کرے سی انکار کرے سی. پہلے ہی ایمان دی بات ایمان ہے اعمال صالح ہے اوندا انعام ہے گا. ہن جڑا ایمان گنن دے بعد پھر کافر تھی ویسی کافر تھی ویسی اسلام قبول کرن دے بعد اعمال صالحہ یعنی اندے سب کچھ ختم تھی ویسے کفر کرن دے نال. فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ جڑا بندہ ایمان گناون دے بعد کفر کرے سی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ہاں اگر یہ کو مجبور کیتا گیا کفر کرن دے ہوتے لیکن اوندا دل مطمئن ہے کہ میں ایمان دے ہوتے ہیں دل مطمئن ہے. جویں بعض علاقے اندر کافرین دی تعداد زیادہ ہوندی ہے اتاں پکڑ کے پھر کلمہ کفر جویں ہندوستان دے اندر بعض دفعہ کلمہ کفر رکھ وینن فلاں نعرہ مارو فلاں شرک کفر الفاظ کہو فلاں الفاظ کہو اے نعرہ مارو تو چھوڑے سوں پھر مجبوراً مارنا پائے دے. فرمایا کہ کیا حکم ہے گا زبان تو ایسا الفاظ ادا کرنا کیا حکم ہے گا. فرمایا کہ جڑا بندہ ایسا کام کرے دے دل اوندا مطمئن نے مجبور کیتا گیا کفری الفاظ زبان تو ادا کرن دے ہوتے مجبور کیتا گیا وہ دن ادا کر نہیں دیتے کو مار دے سوں تیرا عضو کٹ سٹے سوں تو کو تکلیف پہنچے سوں گارے تکلیف کوئی بھی انہیں کو دھمکی ملتی ہے وہ کوئی یقین کام ہے اگر میں نہ کیتا نا انہیں کر دے ملے او زبان تو کفری کلمات کہہ سکتے کفری کلمات کہہ سکتے زبان تو ادا کر سکتے لیکن شرط ہے کہ وقلبہ مطمئن دل مطمئن ہوئے دلو نہ کے مجبوری طور پہ آخر ہوئے دلو نہ کے دل مطمئن ہوئے. فرمایا کہ جڑا بندہ دل مطمئن رکھ کے ایسا کرنے ہیکتا ہے وہ آخر ہوئے کہ جو مرضی کرنے کرے میں کب سٹو ٹوک سٹو تمہاری مرضی ہے گی لیکن میں نہیں آکھنا یہ تو ان کی عظیمت ہے گی بہادری ہے گی ایسا کر سکتے ایسی ہمت ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن رخصت بھی ہے اگر کوئی بندہ زبان تو ایسے کلمات آگ دے تو ان کی معافی ہے گی لیکن دل مطمئن ہونا چاہیے. وَلَٰكِن مَّن شَرَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لیکن او بندہ جڑا مجبور نہیں ہے گا یا مجبور کیتا کہ لیکن خوشی نہ انہیں کلمہ کفر ادا کیتے پھر کفر ہوتے ثابت قدم رہ گئے ایمان تو پھر گئے. فرمایا کہ ان واسطے بڑا عذاب ہے گا. تو لہذا اے اسلام نے اتنی سختیاں نہیں رکھی ہے کہ بندہ آ کے سختیاں ہیں نا کتنی کہ نرمی بھی تھوڑے پاسے رکھی گئی ہے جتنا نرمی کرنے کی گنجائش ہے کہ اتنا نرمی کرنی چاہیے جتنا سختی ہے اتنا سختی کرنی چاہیے. لیکن بے جا جڑا بندہ ایمان تو پھر ویندے ایمان تو کفر دا رس اختیار کر گندے اللہ رب العالمین فرمایا کہ ایسا بندہ مرتد ہے گا پھر مرتد کی جو سزا ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اللہ رب العالمین اسلام دے ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرماوے جو وعد و نصیحت کیتے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.